بریک کے بعد خوش آمدید وینس ایچ ڈی کی خصوصی نشریات رونق سحر کو آگے بڑھاتے ہیں اور مفتی فضل الرحمان ہمدرد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، یتیموں کا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکامات فرمائے؟ اسپیشلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں اور بیواؤں کے لیے کہا کیا کیا ان کے رائٹس ہیں، کس طرح ان کے سر پہ دست شفقت رکھنا چاہیے، اور سوسائٹی میں کیا ان کو ایڈوائز کریں گے کہ جن کے دست میں اگر کوئی یتیم آتا ہے تو ان کے ساتھ نوکروں والا بھی سلوک کہیں کہیں دیکھا گیا ہے، تو مطلب کیسا دین اور شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ جی، یتیموں کے حوالے سے قرآن مجید اور سیرت طیبہ میں بہت رہنمائی ہے۔ خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے، اور آپ سے بڑھ کر کون یتیموں کا دکھ درد سمجھ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عید کا موقع تھا، اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے، دیکھا کہ بچے جو ہے انہوں نے سب بچوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، دو بچوں نے جو ہے وہ اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، تم لوگوں نے کوئی آج عید نہیں منا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یتیم ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں۔ اللہ! تو آپ نے ان دونوں بچوں کو اٹھایا اور اپنے گھر میں لے گئے اور ام المومنین سے کہا کہ یہ دونوں آج کے بعد تمہارے بچے ہیں اور میں ان کا باپ ہوں، سبحان اللہ، اور ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال ہوں گے اتنی ہی اس کے لیے نیکیاں ہوں گی، اتنے ہی اس کے لیے جنت میں مراتب اور درجات ہوں گے۔ سبحان اللہ، یتیم کو دکھ نہ دو، یتیم کو ایذا نہ دو، اور قرآن مجید میں پوری تفصیل کے ساتھ یتیم کے چیپٹرز اور احکامات ہیں۔ یتیم کے مال کے اندر غبن کرنے والے بڑے لوگ، ان کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ یتیموں کے جو حق پر قبضہ کر لیتے ہیں، ان کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالو۔ یتیم کو جب تک کہ وہ عقل اور فراست ان میں نہیں آ جاتی اور حکمت تک نہیں پہنچ جاتے، تم ان کے مال کے اوپر امین ہو، تم نگرانی کا کام ادا کرو، تم نگران بن کے رہو۔ تم یہ نہ کرو کہ اس کے مال کے اندر ہم اپنے لیے کچھ حصہ نکال لیں، بلکہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو وہ سارا کا سارا مال ان کو دے دو۔ اور جو لوگ یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں ان کے لیے کیا کہا جائے؟ بدسلوکی تو کسی انسان کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل، بدسلوکی، بد زبانی۔ اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فلا یرفث ولا یجہل، کوئی بھی شخص اس کے اندر عملی بدفعلی نہ کرے۔ فلا یرفث، اپنے عمل سے کسی کو دکھ نہ دے، ولا یجہل، اور زبان سے کسی کو ناشائستہ نہ کہے۔ فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، اگر اس کے ساتھ کوئی فائٹنگ کرتا ہے، قتال کرتا ہے، یا اس کو گالم گلوچ کرتا ہے، تو یہ کیا کرے؟ یہ کہے کہ میں تو روزے دار ہوں۔ اس نے کسی کو برا نہیں بولنا۔ اسلام دیکھیں، پورے اسلام کو اگر آپ خلاصہ نکالیں گے نا تو دو چیزیں اور کچھ نہیں ہے۔ ایک ہے کہ آپ کا تعلق، آپ کے قلب کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہو جائے۔ جب آپ کے قلب کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہو گیا، اب پتہ کیسے چلے گا کہ اس شخص کا تعلق اللہ کے ساتھ اچھا ہے؟ کیا یہ نمازیں زیادہ پڑھ رہا ہے، روزے زیادہ رکھ رہا ہے، حاجی ہے، کیا ہے؟ اس کا تعلق کا پتہ ایسے چلے گا کہ خدا کی مخلوق کے ساتھ درست ہو جائے گا۔ اس کا ہر عمل، چاہے اس کے ہاتھ کا ہو یا اس کی زبان کا ہو، یہ کسی کو نہ برا بولے گا نہ اس کے ساتھ برا کرے گا۔ اور اسلام، صحیح بخاری کی روایت ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور ایک روایت کے اندر ہے المؤمن من امنہ الناس وعلی دمائہم واموالہم، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھوں سے اور جس کی پوری ذات سے، اس کی زبان سے دوسرا محفوظ ہوتا ہے، اس کے مال محفوظ ہوتا ہے، اس کی جان محفوظ ہوتی ہے۔ مومن سے یہ ڈر نہیں ہوتا۔ اگر ایک شخص سے اگر ہم ڈرتے ہیں نا، کوئی بھی شخص ڈرے اور وہ ڈرانے والا ہو اور وہ کہے کہ جی میں ہوں، اور اپنی انا لوگوں کو دکھائے، تو سمجھ لے یہ مومن نہیں ہے، سمجھ لے اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ بڑے سے بڑا مذہبی ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا عابد ہو سکتا ہے، لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ لوگ اس سے ڈر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ محفوظ ہوں، اس کا مال، اس کو یہ خوف نہ ہو کہ میں اگر گاڑی باہر کھڑی کر رہا ہوں تو کوئی اس کو آگے آگ جلا دے گا، کوئی اس کو خاکستر کر دے گا، میرا مال، میری دکان کو کوئی اڑا کے چلا جائے گا، میری جان کسی خطرے میں ہوگی، میں باہر نکلوں گا سوسائٹی میں تو پتہ نہیں ہے کوئی جو ہے میرے ساتھ کیا کر جائے۔ کیوں؟ مومنانہ معاشرے کے اندر امن ہوگا۔ یہ افسوس کی بات ہو سکتی ہے، اس پہ سوائے ماتم کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا کہ مومنانہ معاشرہ اور وہاں پہ لوگ خوفزدہ ہوں۔
ایسا ہی ہے، ایسا خوف ہی کے ہے. اندر لوگ جی رہے ہیں. نہیں، بہت اچھی بات آپ نے کی. حامد مدنی صاحب اسی ہی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سوسائٹی کا بھی ایک عنصر ہے اور شریعت اس پہ کیا کر رہی ہے بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ مطلب کسی کی برائی کرنا، بیک بائٹنگ جسے ہم کہیں، غیبت کہیں، اور ہم جب پروفیشنلزم ہم جاتے ہیں، جب ہم کسی آفیسز کا وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ عنصر بہت پایا جاتا ہے کہ یہ نوکری مجھے مل جائے، میں اس کو کسی طرح یہاں سے ہٹوا دوں. فیوریٹزم کی لسٹ میں آنے تو کے لیے غیبت کا سہارا لیا جاتا ہے. اس کو کیا کیسے کہیں گے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟ مطلب دیکھیں، روزی رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بالکل آپ نے اچھی تو بات حسد، کہی. واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ضابطہ حیات دیا، ہمیں اس ضابطہ حیات کو کراس نہیں کرنا چاہیے. اس سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبد الرحمن بن عوف، تو مالداروں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے. اور پھر جب حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی کون سی ایسی نیکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہو گیا، آپ نے فرمایا میں بھی ایک تاجر ہوں، تم بھی ایک تاجر ہو، لیکن میرا جو نقطہ نظر ہے، میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے، میں مسلمانوں سے جب تجارت کرتا ہوں تو تجارت میں آسانی کو فراہم کرتا ہوں، اور الحمدللہ اسی آسانی کو فراہم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اگر میں تابعین کی بات کروں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مکان سے متصل ایک مجوسی کا گھر ہے، ایک آتش پرست کا گھر، نان مسلم ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں وہ غلاظت کو ڈالتا ہے، اور کبھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلاظت کے ڈالنے کی شکایت نہیں کرتے اس سے کہ تمہارے غلاظت کے ڈالنے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. ایک مرتبہ مجوسی آپ سے سوال کرتا ہے کہ حضرت میں آپ کے گھر میں غلاظت، میرے گھر سے غلاظت آپ کے گھر میں پہنچ جاتی ہے، آپ کو کیا تکلیف تو نہیں ہوتی؟ کہا کہ تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن میں کرتا ہوں جب غلاظت آتی ہے تو پانی سے دھو دیتا ہوں، اس جگہ کو پاک کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں اپنی عبادت میں مصروف عمل ہو جاتا ہوں. مسلمان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو مسلمان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ طرز عمل میں وہ کوئی اس طرح کا فعل نہ کرے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا فعل ہو. کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ آپ نے بھی سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے، کہ جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے ایک دفعہ، تو ایک بڑھیا تو جو اپنا سامان لے کے جا رہی تھی، تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا، اماں کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا بیٹا میں تو اس مکے سے باہر جانا چاہتی ہوں، میں نے سنا ہے ایک محمد نام کا ایک نوجوان آیا ہے، جو بھی کوئی اس کو دیکھتا ہے اس کے شہر میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کے دین کو قبول کر لیتا ہے. تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. حضور علیہ السلام کی ذات پر ہماری جانیں قربان، ہمارے مال قربان، ہمارے مال اولاد سب کچھ قربان. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے. اچھا اماں ایسا ہے، اچھا میں آپ کی کچھ مدد کرتا ہوں. ہاں بیٹا میرا سامان جو ہے نا اپنے ساتھ لے کے چلو تاکہ میں اس مکے سے نکل جاؤں اور نوجوان پر میری نظر نہ پڑے، میں اپنے دین کو قربان نہ کروں، اس کے دین کو قبول نہ کروں. اچھا اماں اس طرح کا ارادہ ہے آپ کا، چلے میں آپ کا سامان لے کر چلو. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے ہوئے جا رہی ہے، اس نوجوان کی برائیاں کرتی ہوئی جا رہی ہے، لیکن اس کو کیا معلوم کہ جس کے متعلق سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب منزل پر پہنچتے بڑھیا کے سامان کو رکھتے ہیں اور پھر کہا کہ بیٹا اپنا ذرا نام تو بتاؤ، تم نے میری مدد کی. فرمایا اماں میں تو وہی نوجوان ہوں جس کا تذکرہ، جس کی برائی آپ کر رہی تھی. اور جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ احسن انداز دیکھا اس بڑھیا نے، اس بزرگ عورت نے احسن انداز دیکھا، تو اس احسن انداز کو دیکھ کر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی دست حق پر اسلام کو قبول کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آگے بڑھاؤں گا سلسلے کو. اذان فجر کا وقت بھی قریب ہے. مفتی صادق صاحب، عشق، بہت سے عشق دیکھے دین اسلام میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں نے، چاہے ہم غزوات پر نظر ڈالتے ہیں تو بہت قربان ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین پر. کسی ایسے عاشق کا آخر میں اگر ذکر ہو جائے تو اس کے بعد ہم اختتام کی طرف جائیں گے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عشق کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہلے سمجھنا کہ عشق ہوتا کیا ہے، پہلے تو یہ سمجھا جائے. سمجھے اصل بات یہ ہے کہ ایک محبت ہوتی ہے، ایک عشق ہوتا ہے. محبت کے حرف 4 ہے اور عشق کے حرف 3 ہے. محبت کے حرف کی 4 حرف میں پہلا میم ہے اور آخر تے ہے.
मीम से मुराद मैं और ते से मुराद तुम, और बीच में हुब हो तो वो मोहब्बत होती है। तो पता ये चला कि यह दो ज़ात होती है जिसमें एक मैं और एक तू होता है, जबकि इश्क में मामला ऐसा नहीं होता। इश्क में मामला ऐसा होता है कि आयन होता है। आयन कहते हैं एक ज़ात को। जब बंदा फनायत के दर्जे पर पहुंचता है तो एक ज़ात होता है, तू मन शुदी मन तू शुदी, तू मैं हो गया मैं तू हो गया। तो जब आयन एक ज़ात हो, उस एक ज़ात पर आयन के बाद जो हर्फ आता है वो शीन होता है, और शीन के अंदर शौक होता है। जब आयन का इश्क का शौक जब बढ़ता है तो फिर उस शौक में क़ाफ का क़याम आता है, तब जाकर इश्क होता है। तो इसीलिए और इश्क की मंजिल का ये आलम होता है कि सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गौस कुतुब सब उरे उरे रे आशिक जान उगेरे हूँ, जिस मंजिल ते आशिक जावन उते गौस न पावन फेरे हूँ। कि गौस कुतुब की मंजिल करीब करीब की मंजिल है, आशिक की मंजिल तो बड़ी दूर की मंजिल है। कि जब वहाँ पर मक्के की सरजमीन पर जब हुजूर अलैहिस्सलाम की इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जब सिद्दीक़ अकबर जब बोलने लगे तो मारा, और यहाँ तक मारा कि आप गिर पड़े और बेहोश हो गए। आपके कबीले वालों ने कहा कि अगर ये मर गए तो हम इसका जो है वो तुमसे क़िसास लेंगे। आप बेहोश पड़े हैं, सूजे से सूजे हुए पड़े हैं, और जब कई देर के बाद जब आँख खुली है तो माँ कहती है बेटा तेरा क्या हाल है, बाप कहते हैं क्या हाल है, पड़ोसी कहते हैं क्या हाल है। आप फरमाते मुझे छोड़ो, बताओ मेरे महबूब का क्या हाल है। और इश्क का यह आलम है कि जब कुरान की यह आयत आई कि बलो अन्ना कतबना अलैहिम अनिक्तुलू अनफुसकुम, कि अगर हम फर्ज कर दें कि ये अपने आप को कत्ल कर दें, अगर हम फर्ज कर दें, अल्लाह ने फरमाया, तो सिद्दीक़ अकबर फौरन खड़े हो गए, अर्ज किया या रसूलल्लाह आप अभी हुक्म करें, हम अपने आप को कत्ल कर देंगे। ये इश्क का आलम है। और जब इश्क का आलम देखे तो सिद्दीक़ अकबर से कहा कि सिद्दीक़ अकबर आपके बेटे ने कहा कि अब्बा जब जंगे बदर में तलवार उठाई थी सामने आप थे, बाप सोचकर छोड़ दिया। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा बेटा तूने बाप तो सोचकर छोड़ा, मगर अगर मेरी नज़र पड़ती तो बेटा सोचकर नहीं छोड़ता। इश्क का ये आलम होता है। और जब पूछा कि सिद्दीक़ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, कहा मेरी 3 ख्वाहिश है कि आँख मेरी हो, चेहरा आपका हो, ये मेरी ख्वाहिश है। मुझे और ना हुकूमत की ख्वाहिश है, ना दौलत की ख्वाहिश है, ना शोहरत की ख्वाहिश है। मेरा ये ख्वाहिश है कि आँख मेरी हो, जलवे आपके हो। ये इश्क का अंदाज़ है। और फरमाया माल मेरा हो, हुक्म आपका हो, मैं कुर्बान करता चले जाऊँ। इसीलिए शायर ने कहा कि इश्क की राह में आओ तो खुदा मिलता है, अपनी हस्ती को मिटाओ तो खुदा मिलता है। तेरी उल्फत पे तसद्दुक, तेरे यादों पे निसार, खुद को इश्क मुस्तफ़ा में जलाओ तो खुदा मिलता है। क्या बेहतरीन बात कही। और हमारी भी वीनस एचडी की भी ये कोशिश है कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पे काम किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, रमज़ानुल मुबारक के जो कितने भी अयाम हैं, चाहे मग़फ़िरतों के हैं, रहमतों के हैं, शहादतों के हैं या ताक रातों के हैं, हम आपके साथ होंगे। इसी तरह तमाम ही मकातब फ़िक्र के उलमा, तमाम जो हमारे दीनी मसाइल हैं उन पर रोशनी डालेंगे। वो बताएंगे कि नबी का इश्क क्या है और क्या क्या हमारे फ़राइज़ हैं। तो आज उम्मीद है कि आज की जो नशिस्त थी हमारी आप तमाम हाज़रीन को पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये जो रमज़ान मुबारक का महीना है तमाम मुसलमानों के लिए, दुनिया भर में तमाम इंसानों के लिए बरकतें, नेमतें और एक अमन का पैगाम लेकर आए। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम और दीन इस्लाम पीस का दरस देता है, अमन का दरस देता है, हमें भी बिलाल हबशी, अवैस करनी, मीसा में तम्मार, अम्मा फिज़ा, इस तरह की जो शख्सियात जिन्होंने नबी करीम और आले मोहम्मद और असहाबा रसूल सिद्दीक़ अकबर जैसा इश्क करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मुझे और समर दुआ को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी इफ्तार और सहर में। अल्लाह हाफ़िज़।